بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل برطانیہ میں کورونا کی جو دوسری لہر ہے اس کو زیادہ خطرناک قرار دیا جا رہا ہے اور پوری دنیا نے برطانیہ سے فضائی رابطے اپنے ختم کرنے کا اعلان کیا اور نئی پابندیاں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 1.5 سے 2 مہینے تک برطانیہ کے عوام کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ اس حوالے سے پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے اور بعض تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی جو دوسری لہر ہے اس کو نئے ووہان قرار دیا جا رہا ہے لندن کو۔ وہاں کیا صورتحال ہے، کس طریقے سے لوگ احتیاط کر رہے ہیں اور جو ماہرین ہیں اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آج اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی کل ایک بڑا واقعہ ہوا کہ 800 سال بعد مشتری اور زحل جو سیارے ہیں اتنا قریب آئے، اور اس حوالے سے کیا متس ہیں۔ آخری بار جو قریب آئے کہا جاتا ہے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا، اور ہر بار جب یہ سیارے قریب آتے ہیں تو دنیا کے اندر کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور اس بار یہ قریب آئے ہیں تو مختلف متس کیا کہتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب کورونا پہلی بھی وبا دیکھی ہم نے لہر، اور جو دوسری لہر ہے جو اب لندن اور یہ یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ زیادہ ڈیڈلی ہے، زیادہ خطرناک، جو سپریڈ جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وائرسز کے بارے میں ایک رویہ ہے کہ وائرس اپنی جو ہے وہ کورنگ یا اپنی میوٹیٹ کرتا ہے یا اپنی شیپ بدل دیتا ہے، اور کیونکہ جو ویکسین ہوتی ہے یہ کوئی علاج تو ہے نہیں، یہ بیسیکلی نہ کوئی دوا ہے، یہ بیسیکلی آپ کے باڈی کے اندر ایک آرٹیفیشل قسم کی وائرس جو ہے اس کو انٹر کرتے ہیں تاکہ آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو، ایکٹیو ہو، اور وہ اس کے ساتھ تباہ، اور امیونٹی سسٹم جو ہے اسی حساب سے وہ چلتا ہے۔ ایڈز کتنے سال ہو گئے آج تک اس کی ویکسین دریافت نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اسپینش فلو تو 100 سال تقریباً 1918 کے بعد آیا تھا، اس کی ابھی تک ویکسین، اور یہ جو ہے بیسیکلی یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اسپینش فلو کی ایک آف شوٹ ہے، ایک فیملی آف دا وائرسز ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنا ڈیڈلی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، صحیح ہے، اور یہ بالکل ویسے ہی بیہیو کرتا ہے وائرس کے جیسے۔ اچھا، یہ کیا بیہیو کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، اور جو برطانیہ کے عوام ہیں وہ کیسے جو احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں؟ مبین چودھری صاحب ہیں، بیورو چیف ہیں نیو نیوز کے لندن میں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان سے حالات کا احوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم مبین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مبین صاحب، یہ بتائیے گا کہ ظاہر آپ نیوز میں بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے جو حرف راز کے ناظرین ہیں ان کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے برطانیہ میں اس کو کیا جا رہا ہے اور کیسے جو حفاظتی انتظامات کریں، اور عوام اس طریقے پہ جو کتنے خوف زدہ ہیں اس حوالے سے، نئی جو لہر آئی ہے۔ جی عثمان صاحب، ابھی اوریا صاحب جس طریقے سے وائرس کی ڈیفینیشن بتا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ پھیلتا ہے، تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ یہاں کے کوئی جی پی ہو، جس طرح وہ اپنے مریض کو کسی چیز کے بارے میں ڈراتے بھی ہیں اور وہ بڑے پیار سے ڈراتے ہیں۔ سو یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ یہ خوف کر دینے والا وائرس تو موجود ہے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو محکمہ صحت کے جو آفیشلز ہیں، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ عوام کو اس طرح سے ڈرا دیا جائے کہ ملک میں کوئی پینک کی صورتحال ہو جائے۔ اچھا، یہ ساری صورتحال اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو دوسری جو مین چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ والا ویک جو ہے یہ کرسمس کا ویک ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے اس ویک میں گھروں سے نکلنا تھا، کیونکہ برطانیہ یا امریکہ جیسے ملکوں میں لوگوں کے لیے یہ والا دن جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ان ریلیٹیوز کے ساتھ جنہیں وہ پورا سال نہیں مل پاتے، ان کے ساتھ انہیں اٹھنا بیٹھنا اور ملنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جب، کیونکہ یہ 16 دسمبر سے یہاں برطانیہ میں یہ جو ڈیڈلی وائرس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو ایک متوازی کرونا وائرس ہے، یہ اپیئر ہوا، تو اس کو ابھی لیبارٹری میں چیک کرنے میں اور یہ سارے ٹیسٹ میں بڑا ٹائم لگنا تھا۔ تو یہ اپنے ملک کی معاشرت کو اور کرسمس کے سیزن کو، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف برطانیہ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ایک طرف عوام کو ڈرا بھی دیا اور دوسری طرف عوام کو یہ سہولت بھی دی جا رہی ہے کہ وہ خاموشی سے اگر ابھی ہی یہاں سے نکل جائے تو وہ بہت بہتر ہو۔ مبین صاحب، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 4th ایئر وائرس ہے، دنیا پوری اس کی سائنٹیفک الیبوریشن دے رہی ہے،
اور آپ تو اپنے ملک کو تو ڈرا دیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کو ڈرا دیا ہوا ہے، نئی علامات بھی ہیں۔ آپ نے پوری دنیا کو آپ نے ڈرا دیا ہوا ہے، پوری دنیا نے آپ کی پروازیں روک لی ہوئی ہیں۔ اٹس ناٹ ایک کوئی لوکل ایشو ہے، کرسمس کا ایشو نہیں ہے، اتنا سمپل سی بات نہیں ہے۔ دنیا پوری اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دے رہی ہے کہ یہ کس قسم کی میٹیج، اس کی شیپس جو ہیں وہ آ چکی ہوئی ہیں، سائنٹیفک جرنلز کے اندر آ چکی ہوئی ہیں۔ جی بالکل، یہی میں نے کہا کہ ابھی چونکہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ پہلی جو وائرل ویکسین بنی تھی وہ تو کووڈ-19 کے لیے بنی تھی، اور یہ اسی میں سے ایک وائرس ایسا نکلا ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ والی ویکسین اس کے اوپر قابل عمل نہیں ہے۔ نہیں مبین صاحب، مسئلہ سارا یہ ہے کہ مثلا فلو ہے یا انفلوئنزا ہے نا، اس کی 1 سال کی ویکسین اگلے سال کام نہیں آتی، کیونکہ وہ شیپ کا وائرس کا تو معاملہ ہی یہی ہے۔ سب سے بڑی تکلیف دہ صورتحال جو انسان کی بے بسی کا عالم یہی ہے کہ 1 سال کی جو فلو کی یا انفلوئنزا کی ویکسین ہے، وہ وائرس اگلے سال اس کے لیے شیپ بدل لیتا ہے اور نئی دریافت کرنی پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ اتنی جلدی جو ہوا ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے مبین صاحب، اس لیے میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت لندن کے اندر جو خبریں مختلف جگہوں پہ آ رہی ہیں، کوئی ظاہر بات ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، لندن میں پینک ہے کہ نہیں ہے، صرف یہ پتہ کرنا تھا آپ سے۔ دیکھیں لندن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں یہاں تقریباً 60% نیٹو کے بجائے 60% امیگرینٹس آباد ہیں۔ جو برطانیہ کے اپنے نیٹو لوگ ہیں وہ لندن میں نہیں، اس کے سپربز میں یا دور دور جو ہیں وہ آباد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو امیگرینٹس ہر ملک کے امیگرینٹس کی اپنی اپنی ایک نیچر ہے۔ تو اگر ہم پاکستانی انڈینز یا ساؤتھ ایشینز کی بات کریں، ان کی طبیعت میں جو ہے وہ افراتفری اور یہ بے چینی کا عنصر کو زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس ڈر کو بہت زیادہ خوف پھیلا بھی دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو گورے ہیں وہ ان کا ڈر صرف اس حد تک ہے کہ ہم جتنی بھی بچت کر لیں گے یہ ہماری اپنی صحت کے لیے ہوئے گی۔ صحیح بات۔ اگر آپ سینٹرل لندن کے ایریاز کو دیکھیں تو ضروری کام کے لیے وہ ضرور باہر نکلتے ہیں، لیکن مشرقی لندن یا ویسٹ لندن یا انڈین اور پاکستانی زیادہ رہتے ہیں، ان کی طرح یہ ٹولیوں کی صورت میں کہ اگر کسی نے کچھ سامان لینا ہے تو ساتھ بچوں کو بھی لے لیا یا گھر کے اہل خانہ کو بھی لے لیا اور شاپنگ کرنے چلے گئے، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ سو پینک جو ہے وہ نیشن بائی نیشن ویری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، بہت شکریہ مبین صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے جو حالات کی جو نقشہ کھینچا کہ لندن میں حالات کیا ہیں، تو بات تو وہی ہے۔ دیکھیں انہوں نے بڑی سمپل سی بات کی ہے، پوری دنیا میں دیکھیں یورپ نے ان کی فلائٹیں بند کر دی، انہوں نے اس کو سیاسی صورتحال کا بل، لیکن سارا مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ ایک ویکسین کے اوپر بڑی ایشو چل پڑا ہوا ہے کہ آپ 30 سال ہو گئے، 1992 کے اندر آپ کا آیا تھا، بلکہ زیادہ ہو گئے، آپ نے ایڈز کا ابھی تک آپ نے دریافت نہیں کر سکے۔ اچھا، اس سے پہلے جو کیا نام تھا، ایبولا آیا تھا، اس کی ویکسین دریافت نہیں کر سکے، اسپینش فلو کی نہیں کر سکے، انفلوئنزا، یہ 6-7 مہینے کے اندر آپ نے کیسے ویکسین دریافت کر لی، اور کیا یہ افیکٹو بھی ہے یا نہیں ہے، یا اس کے ریزلٹس کس قسم کے ہوں گے اور کیسے نہیں ہوں گے۔ 8 لاکھ بندوں کو وہ ویکسین لگا چکے ہیں برطانیہ میں اس وقت، اور ان کو بھی ہو گیا دوبارہ، اور ان کو بھی یہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ there is something different، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم کبھی بھی 1000 دفعہ کہتے ہیں عثمان صاحب، چیخ کے مر گیا ہوں کہ اس کائنات میں کسی ایک فاتر ہستی کو تو تسلیم کرے کوئی ہے، کیوں نہیں کرتے ہو؟ سرنڈر کیوں نہیں کرتے ہو یار اس کے سامنے؟ لڑنا ہی لڑنا ہے، لڑو بھائی، لڑو پھر لڑ لو، اس کے آگے سر کیوں نہیں جھکاتے ہو؟ چند سیکنڈ کے لیے جھکا کر دیکھ لو، آزما لو، اپنا کام بھی جاری رکھو، لیکن کبھی اس کے سامنے جھکاؤ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے۔ بے شک نہیں کرتے، یہ نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے، نہ سائنٹیفک کو ایکسپلینیشن ہے اس کی، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ وائرس پیدا کہاں سے ہوتا ہے، کس جگہ سے ہوتا ہے، آتا کہاں سے، نہ یہ ایکسپلینیشن ہے کہ یہ جناب مرتا بھی نہیں ہے، نہ یہ ایکسپلینیشن ہے کہ یہ اپنی کو نشانی چھوڑ کے جاتا ہے، فوسلائز نہیں ہوتا، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لاش ختم نہیں ہوتی، کوئی چیز۔ او بھائی، پھر کوئی ہم جو چیختے ہیں اتنے دنوں سے کہ یار اللہ کے لیے کچھ اپنے، تم اگر عیسائی ہو تو اور کچھ نہیں تو اپنے اللہ کے سامنے سر جدود ہو، ہم مسلمان سر جدود ہو۔ بالکل جی، اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، اپنی معافی کی طلبگار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے باہر نکال لے۔ اسی نوٹ کے ساتھ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کل جو ایک مشتری اور زحل آپس میں کتنے قریب آئے، اس کے امپیکٹ کیا ہونے والے ہیں اور کس طریقے سے دنیا کو بدل سکتا ہے، اس پہ کریں گے بات۔
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ کل بڑا ایک واقعہ پیش آیا، مشتری اور زحل کہ تقریباً 800 سال بعد اتنے قریب آئے، اور اس حوالے سے مختلف متس ہیں کہ جب یہ پہلے قریب آتے رہے تو دنیا میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں، اور آخری بار جب یہ قریب آئے تو 9/11 ہوا، اور اس بار بھی مختلف جو ماہرین علم نجوم ہیں اپنی پریڈکشنز کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ایک موضوع ہے، اس دیکھیں گے، اور یہ سب پہلے جو ہم کہا جا رہا ہے کہ جناب مختلف مذاہب کے اندر اور علم نجوم کو جاننے والے ہیں، اس حوالے سے بھی باتیں کر رہے ہیں، پوری دنیا پہ بحث بھی ہے کہ اس بار یہ قریب آئیں تو اللہ خیر کرے کیا ہونے دیکھیں، پہلی بات تو ایک بات طے کر دیں کہ بنیادی طور پر ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی جب بات کی ہے تو اللہ کہتا ہے انہو لقسم اللہ تعلمون عظیم، مواقع النجوم، ہم ستاروں کی گزرگاہوں کی قسم کھاتے ہیں اور اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے بارے میں مسخرات بامرہ، میرے اپنے امر کے لیے ان کو مسخر کیا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کسی طور پر بھی یہ ہماری قسمت کے قائل نہیں ہے۔ لیکن انسان کی ایک آبزرویشن ہے کہ ایسا جب ہوتا تھا تو کوئی راز ایسا ضرور ہے کہ جیسے چاند جب 14ویں پہ آتا ہے تو سمندر اچھلتا ہے، کیوں اچھلتا ہے؟ آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ دونوں کی کشش ثقل جو ہے بہت نزدیک آ جاتی ہے تو اچھلتا ہے۔ اس طرح ان ستاروں کے بارے میں اگر بار بار ایسا ہو تو اس کے بعد دیکھنے کی بات ہے کہ یار ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا یہ ایک آبزرویشن ہے جس کو ہم آبزرویشن کے طور پہ لیتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ نے خود کہا وَالسَّمَاءَ ذَاتُ الْبُرُوجِ، ہم برجوں والے اسمان کی قسم کھاتے ہیں۔ تو انسان نے اپنی سہولت کے لیے 12 مختلف برج بنا دیے کہ 2-2 گھنٹے کے لیے، 24 گھنٹے ہے تو 2-2 گھنٹے کے لیے سورج جو ہے مختلف برجوں میں سے گزرتا ہے۔ یہ وجود کوئی نہیں ہے، یہ انسان نے ایک نقشے بنائے ہوئے۔ تو یہ جو 2 ستارے ان کی بات ہو رہی ہے، ان ستاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان نے آج سے کوئی 10-15 ہزار سال پہلے جب سے دیکھنا شروع کیا کہ اس طرح کے 2 ستارے چاند کے اوپر آئے، چاند کی لوکیشن کے اوپر، اور وہ قریب قریب ہوتے گئے اور پھر ایک دم دونوں مدغم سے ہو گئے، تو اس وقت کو واقعہ ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ بابل و نینوا کی تہذیب الٹ کے رہ گئی تھی، تہذیب ہی ختم ہو گئی تھی۔ پھر کبھی دوبارہ انسان نے دیکھا تو ایسا ہی ہوا کہ ایسی قریب کہیں آئے تو فرعون سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ تو اس طرح ان لوگوں نے اسٹڈی کرنی شروع کی، تو نوٹ کرنا شروع کیا اور آبزرویٹریز بنائیں۔ آپ کبھی انڈیا میں جائیں تو آپ کو آبزرویٹریز مل جائیں گی بہت جگہ، جن کو وہ جنتر منتر کہتے ہیں۔ 20 سال کے بعد یہ ستارے کہیں نہ کہیں قریب آتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو قریب آئے ہیں یہ کوئی 800 سال کے بعد اتنا قریب آئے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے اور یہ سب جو متس ہیں نا، ہمارے ساتھ ماہر علم نجوم ہے حیدر علی، انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ ہمایوں محبوب صاحب بھی کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حیدر علی صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم حیدر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی، اوریہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جو سیارے قریب آتے ہیں اور اس حوالے سے جو متس ہیں اور اسٹرالوجی کے اندر آپ کے علم نجوم جو آپ کو علم ہے اس کے مطابق کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اور یہ متس ہو سکتا ہے، ہو سکنے کے حوالے سے ہم کیا کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں ایسے ہے کہ جب بھی جوپیٹر اور سیٹرن کنجیکٹ ہوتے ہیں، لائک کنجیکشن ہے، کنجیکشن سے مراد یہ ہے کہ دونوں پلانٹ کا پاس آ جانا، مل جانا۔ ایسے ہی لاسٹ ٹائم 2000 میں یہ کنجیکٹ ہوئے تھے، مگر جو کلوزسٹ کنجیکشن جوپیٹر اینڈ سیٹرن کی ہوئی ہے وہ سنس 1623 میں ہوئی ہے، اس کے بعد اب ہوئی ہے۔ اور جب جوپیٹر اور سیٹرن ایکویریس میں آئے ہیں تو ایکویریس جو سا ہے وہ ایسا زوڈک ہے جس کو ہم اسٹرالوجی میں کہتے ہیں کہ یہ سوشل سروسز سے ریلیٹڈ ہے، ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہے، بیکاز سیٹرن از دا لارڈ آف ایڈمنسٹریشن۔ تو ایڈمنسٹریشن میں چینج آئے گا، پوزیٹیو آئے گا، انوویشن ہوگی، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ریسٹرکچرنگ ہوگی، اور یہ ریسٹرکچرنگ کا ایئر ہوگا۔ آپ دیکھیے گا فیبرری آنورڈ جو ٹائم سٹارٹ ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی پوزیٹیوٹی آپ دیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پوزیٹیوٹی نہیں ہوگی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جوپیٹر جو ہے وہ برہوتری کا لوڈ ہے، ایکسپینشن کا لوڈ ہے، اور جب بھی وہ سیٹرن سے ملتا ہے، کیونکہ سیٹرن از اے بگ پلانٹ، تو ان ایسٹرولوجی تو جب بھی وہ ملتا ہے تو وہ برہوتری لاتا ہے اور زیادہ بڑا کر دے گا سیٹرن کو۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ پوزیٹیوٹی ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا۔ تو پاکستان کے حوالے سے کیا بہتر ہوگا جو ہمارے قوم جو ہے یہ سننا چاہتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو دیکھیں، میں تھوڑا سا کر دوں کہ ظاہر بات ہے ایکویریس میں آ رہے ہیں تو ایکویریس جو ہے وہ ایک قسم کی ایڈمنسٹریشن کی تبدیلی چاہتا ہے، ظاہر بات تبدیل تو ہوں گے دونوں آگے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ایفیکٹ میں جب موجودہ گورنمنٹ کی جگہ کوئی اور گورنمنٹ آ جائے گی؟ نہیں، گورنمنٹ یہی رہے گی اور عمران خان زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور اس کے چانسز
फरवरी से आप देखेंगे, अगर आप देखें तो दिसंबर में भी थोड़ी सी चेंज आई है, लाइक शेख रशीद को मिनिस्ट्री मिल गई, ऐसे ही और भी चेंज अच्छी चेंज है जी। ये शेख रशीद को जोहल ने सैटर्न की वजह से मिली है या उसकी वजह से मिली? शेख साहब के लिए तो अच्छी चेंज है। उसकी प्लानिटरी पोजीशन में सारे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बने हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, एजाज शाह साहब के लिए बुरी थी, शेख साहब के लिए यकीनन अच्छी चेंज है। अच्छा अच्छा, नहीं ओवरऑल देखें तो पिछले साल ये इस तरह का प्लैनेट्स जो थे 2 जनवरी में कहीं आए थे, आप बिल्कुल आगाज में जनवरी से जरा सा पहले आए थे, आपको याद होगा। और ये कोरोना के प्रेडिक्शंस लोग कर रहे थे कि बहुत बड़ी तब्दीली और दुनिया में आने वाली है, और कोई समझ नहीं रहा था क्या आने वाली, तो कोरोना आ गया। ठीक है, और उस वक्त भी कुछ लोग अच्छी कहने वाले थे, बुरे आई बुरी। अब ये मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है। तो अभी सर उसमें ऐसे है कि कंजक्शन जो हुई है वेस्टर्न में, हम जब भी कोई वबा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम प्लूटो से, तो सैटर्न, प्लूटो और जुपिटर जब ये कंजक्ट हुए हैं तो ये वबा आई है। और इंडियन में और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में वो केतु को पढ़ते हैं। तो अगर पास्ट में देखें तो 100 ईयर्स में जब भी स्पेनिश फ्लू आया, वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, और भी एड्स आया, जब भी वबाएं आई हैं उस वक्त प्लूटो सैटर्न कंजक्ट हुए हैं। ऐसे ही जनवरी प्लूटो सैटर्न हुए थे। ठीक जी है, जी ठीक, हाँ, ठीक। ये रीजन है जिसकी वजह से ये सारा सिलसिलाकार शुरू हुआ है। मगर अच्छा, ये वबा के हवाले से बताइएगा कि जो नई लहर दोबारा आ रही है और कहा जा रहा है डेडलीस्ट है, इस हवाले से कोई खुशखबरी क्या है कि ये इससे कब जान छूटती हुई नजर आ रही है? पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेस कंट्री है पाकिस्तान। इधर कोई भी वबा ज़्यादा देर नहीं रहेगी, नहीं टिकेगी, क्योंकि जो पाकिस्तानी पोजीशन है, प्लानिटरी पोजीशन, वो स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वबा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नेबर कंट्रीज में काफ़ी शिद्दत इख्तियार करेगी, मगर पाकिस्तान में वैसे नहीं रहेगी जैसे पूरी दुनिया में दिखाई देती है। उसका रीज़न फिर अगेन यही है कि पाकिस्तानी प्लानिटरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है इस लिहाज से, और अल्लाह ताला की खास रहमतें। लेकिन अमेरिका की तो बहुत खराब है, अमेरिका की तो बहुत खराब है। जी जी, उसका रीज़न ये है कि हम सैटर्न को वेस्ट का लॉर्ड भी पढ़ते हैं, तो पाकिस्तान से वेस्ट अमेरिका है, कनाडा है, और भी कंट्री जो वेस्ट की साइड पे आती है वो हैं, उनके लिए बुरा है। नहीं, वेस्ट में तो हमारे यहाँ ईरान और सऊदी अरब भी है। जी जी, तो ईरान की भी हालत काफी खराब ही दिखाई देती है। नहीं, उसमें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 जनवरी से लेके तकरीबन को आगे 31 मार्च तक ये वेस्ट के अंदर वॉर्स का और ये सूरत हाल भी बिल रहा है। इस कंजक्शन की वजह से भी आगे जो प्लानिटरी पोजीशन हो रही है वो भी इस बात के सोचते हैं कि ये भी होने के चांसेस हैं कहीं। जी, चांसेस काफी सारे दिखाई देते हैं, मगर पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं, वो जाहिर बात है, नजर आ रहा है, अल्लाह का फजल करम है। पहली लहर के दौरान भी बड़ा रहमत रही। अफ्रीका में भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अफ्रीका जो है वो काफी नीचे है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इस क्योंकि मैं आप रूहानी लेवल पर से बात कर रहा हूँ, रूहानियत के जितने भी बुजुर्ग हैं वो समझते हैं कि चाइना इंडिया की सूरत हाल जो है इतनी गर्म हो जाएगी कि इंडिया को मजबूरन पाकिस्तान पे हमला करना पड़ेगा, ताकि वो चाइना से बराह रास्त टक्कर न ले, और चाइना अगर आए भी तो कम से कम लोग जो हैं इंडिया और पाकिस्तान की आपस में, वो इस वक्त बहुत अरसे से वार्न करते चले आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि 2015 से जो है वो इसकी जो है घंटी खटखटा रहे हैं। पाकिस्तान का जहाँ होरोस्कोप में देखता हूँ तो पाकिस्तान के होरोस्कोप में मुझे कोई जंग नहीं दिखाई देती है। कब तक? मेरा नहीं ख्याल है कि 2021 में होगी, क्योंकि 2021 रिस्ट्रक्चरिंग का साल है, बेहतरी का साल है, और पाकिस्तान के लिए बेहतरी लेके आएगा। हाँ, इंडिया को हम पाकिस्तान के होरोस्कोप में अगर मैं देखूँ तो ईस्ट यानी सन से पढ़ते हैं, सन इज द लॉर्ड ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट की साइड पे देखता हूँ मैं तो इंडिया में तबाही बचेगी, इंडिया के लिए बुरा होगा। इंडिया के साथ सिचुएशन चाइना की भी खराब होगी और दूसरे ममालिक की भी खराब होगी, मगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, 2 चीजें यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो यहूदी चूंकि ज़ाहिर बात है इस बात पे बहुत बिलीव करते हैं, मुसलमान का तो ज़ाहिर बात है तवक्कल का मामला ही और होता है, और हिंदू बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, हिंदुओं ने ये कहा था आज से बहुत पहले कि 2014 तक अगर आपने पाकिस्तान से जंग कर ली तो आप जीत जाओगे, वरना फिर तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और ये मैं उसकी उनकी पूरी की पूरी जो प्रेडिक्शन के 2014 तक ही ऊपर से देवता उतरेंगे। और यहूदी जो है वो ये कह रहे हैं कि ये आगे जो है ये दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी तबाही होने वाली है। मेरे ख्याल लंबा सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा तफसील से हैदर भाई आपसे लेंगे, हमारे महबूब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आगे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا کراچی سے ہمایوں محبوب صاحب نے. معروف علم نجوم ہیں اور عالم نجوم کے ماہر ہیں اور بہت ساری پریڈکشن ان کی درست بھی ثابت ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے مشتری اور زحل کے قریب آنے کے حوالے سے جو متس بنی ہوئی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. پچھلے سال بھی کر چکے پچھلے ہیں، سال بھی نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے آپ کی جو ہے وہ تو آج صحیح ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جی ہمایوں صاحب بتائیے گا، یہ جو سیارے قریب آئے ہیں کران جو ان سے کیا ممکنات ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اصل میں ایکچولی یہ 20 سال کے بعد ہوتا ہے. اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کنجنکشن بٹوین جوپیٹر اینڈ سیٹرن، یعنی شنی اور گرو کا آپس میں قران ہونا اردو میں، یعنی مشتری اور زحل کا. یہ کیا کرتا ہے جب بھی یہ دنیا میں آتا ہے؟ اب یہ کیوں خاص ہے؟ یہ اس لیے خاص ہے کہ یہ کیپریکون پہ لگ رہا ہے، اور یہ جو ہماری پٹی ہے نا، اسرائیل، گلف، پاکستان، انڈیا، نیپال، چائنا کا تھوڑا سا پارٹ، سری لنکا، یہ ساری کیپریکون کی پٹی ہے. تو یہاں پہ اس کی یہ یوتی بن رہی ہے، اس کو ہندی میں کہتے ہیں یوتی، کنجنکشن کو. تو یہ دنیا کے اندر آل آف سڈن کوئی بہت بڑا چینج آتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 کے اندر جب ٹوئن ٹاور کو بلاسٹ کیا تھا تو ایک دنیا میں ورلڈ آرڈر چینج ہوا تھا، اور یہ ورلڈ آرڈر اب چینج ہوگا. اور یہ میں نے پچھلے سال جب کہا تھا تو میں نے کہا تھا اس کو لیڈ کرے گا چائنا ود دی کولیبریشن آف رشیا. اور اب تو خیر ساری دنیا کو یہ چیز نظر آ رہی ہے. یہ تبدیلی کیا لائے گا؟ یہ انڈیا کے اندر نومبر 2019 سے نریندر مودی کا برا ٹائم چل رہا ہے، جو میں بار بار اپنے شوز میں کہتا ہوں. تبھی داڑھی رکھی ہوئی اس میں، اور داڑھی لمبی تبھی کر لی. ہاں یہ اس کے لیے بتایا تھا میں نے کہ یہ داڑھی اور سر کے بال جو نہیں کاٹ رہا ہے نا، اس کے اسٹرالوجر نے یہ کہا یہ ہون بھی کرو، یہ پوجا کرو، اور یہ داڑھی جو ہے یہ گرو سے لیتے ہیں ہم. تو خبر دے دی آپ نے کہ اس کو کسی کے گرو نے کہا ہوا ہے. نہیں، گرو ستارہ ہے جی. اس کے بہت ان کا میں آج آپ کو، اور یہ مقبول جان صاحب ان کا جو مین ایسٹرالوجر ہے نا، وہ ان کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے مرلی منوہر جوشی، جو ایسٹرالوجی کا ان کا سارا پورا منڈپ چلاتا ہے. تو یہ کہا ہے کہ تم پر اس کے اور انڈیا پر گرو کی اور یہ سیٹرن کی، شنی کی جو یوتی ہے، اس کا برا افیکٹ نہ آئے، اس لیے تم نمبر 1 ہو اور تم کالکی کے اوتار ہو، اور تم نے اکھنڈتا بھارت کو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے پورا کرنا ہے. تو تم یہ داڑھی کے بال اور یہ سر کے بال نہ کاٹو، جیسے ایک ہوتے نا رشی منی سادھو سنت میں. تو یہ وہ اعلیٰ اپنا امیج بنانا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پنچن پاک کے صدقے یہ کر نہیں پائے گا. کیونکہ اب جو یہ ورلڈ آرڈر آیا ہے، یہ پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ کی کیفیت، خاص طور پر جو میں آپ سے یہ ٹائم فریم بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ پیچھے سورج گرہن لگا ہے، موسم میں شدت آنا شروع ہو گئی. آپ ایک چیز دیکھیں گے انڈیا کے اندر، جب بھی میں نے دیکھا یہ چیز ہوتی ہے، نالج کے لیے بتا رہا ہوں، جب بھی وہاں پہ کیتو کا مسئلہ آتا ہے یا تو وہاں پہ سکھوں کی جو موومنٹ ہے نا، وہ ایک دم اس میں نئی جان پڑنے لگتی ہے. اچھا یہ بتائیے، صوفیاء ایک ٹائم خطرناک بتاتے ہیں 6 مارچ جنوری سے لے کے 31 مارچ تک کہ اس میں جنگ ہو سکتا ہو جائے. بزرگوں کی، روحانی بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں دیکھیں وہ تو خیر ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، ولی اللہوں کی، اور اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے چلاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو دسمبر کی 22 تاریخ سے لے کے 23 مارچ جب تک سن کا ایگزالٹیشن نہیں ہوگا، یہ ٹائم بڑا عجیب سا وقت ہو سکتا ہے. اس میں جنگ بھی ہو سکتی ہے، اس میں پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، اس میں شورش بھی بپا ہو سکتی ہے، اس کے اندر دنیا میں عجیب عجیب تبدیلیاں آئیں گی. اور دیکھیں یہ ورلڈ آرڈر جو ہے نا، جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے بعد تو وہی سب کچھ ہمارے لیے کل ہے. آپ ان کی باتوں کو، اور جو ایسٹرولوجیکل آج کل موومنٹ چل رہی ہے، یہ بہت چیزیں سنک کر رہی ہیں. ان کی تو بات ہی کیا ہے، وہ تو ایسٹرولوجی ان کے تو قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ کا بنائی ہوئی ایک سائنس ہے. تو یہ کیا کرے گی، یہ اب جو ہے نا یہودیت کو، یہ ورلڈ آرڈر جو آیا ہے،
یہ یہودیت کو آہستہ آہستہ گریجولی بام عروج پر پہنچانا شروع کرے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ابھی جو ہماری کرسچینٹی کے لوگ, میں اس کے اندر تھوڑی سی اسپریچل سائنس کو بھی ڈال رہا ہوں, مکسچر بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں, اور پلس جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا نا وَاللَّيْلُ الْعَرَبِ, اب اس کی ابتدا آپ سمجھ لیں سعودی عرب سے شروع ہو چکی ہے, اور یہ آہستہ آہستہ یہ ابھی جو میں نے آپ کو کہا نا کیپریکون کی پٹی پہ یہ قرآن ہو رہا ہے, آپ کو بڑی عجیب عجیب, اب ظاہر ہے چینل پہ بیٹھے ہوئے بہت ساری باتیں ہم کو سیلف سینسرڈ کرنی پڑتی ہیں, لیکن یہ گلف کنٹریز کے اندر انسرٹینٹی اور یہ پورا انڈیا, نیپال, پاکستان, چائنا, یہاں پہ کوئی بھی پرابلم کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا وہ تو دیکھیں نا اس میں کیا بولے مجھے پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں. آپ نے شورش کی بات کی, ہمارے حیدر بھائی نے کہا کہ خوشحالی کا سال ہو سکتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے ایڈمنسٹریشن کا ایڈمنسٹریشن وائز, ڈیلیورنس وائز, عوام کی مشکلات میں کمی کے وائز؟ ہاں پچھلے سال بھی اور یہ مقبول جان صاحب کو کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ کیا اللہ کا کرم ہے کہ اس کے اندر ایک خوش نصیبی ہے کہ وہ یہ سال بھی دیکھے نکال گئے نا, دسمبر آلموسٹ ختم ہی ہو گیا. صحیح ہے. اب ہو سکتا ہے جو اس بندے کی نیت وہ میرا رب جانتا ہے, یا جو انہوں نے یو این او میں تقریر کی تھی اس کے بعد سے میں ان کا بہت زیادہ, جسے آپ کہہ رہے ہیں, مجھے بہت انسپائر ہوئی وہ چیز جو اسلام کے حوالے سے. یہ پاکستان کے اندر تھوڑی سی مشکلات مڈ میں ذرا سا پیدا کرے گا, لیکن فائنینشلی پاکستان کا ہاروسکوپ ایسا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے غیبی مدد اور دوستوں کی مدد کہیں نہ کہیں سے آلویز ہوتی رہے گی. یہ ہمارے نیٹل چارٹ کے اندر اللہ نے ایسی پوزیشن بنائی بھی ہے. اور دوسرا یہ جو ابھی آپ نے دیکھا 14 دسمبر کو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا, دیکھا آپ نے؟ ہاں وہ تو ہم کہتے تھے ہو جائے گا سونا. ٹھیک ہے جی 13 دسمبر جی 13 کو جی وہاں 13 دسمبر وہاں کیوں نہیں ایکسپیکٹیشن پوری ہوئی؟ ان لوگوں نے دن کون سا رکھا جو سورج گرہن کا ابتدائیہ شروع ہو چکا تھا, اور اوپر سے قمر در اقرب چل رہا تھا. تو اسی لیے میں نے اپنے شو میں کہا تھا ہوگا کچھ نہیں, اور ایکسپیکٹیشن سے بھی لو چیزیں چلی آئیں گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ جو اب آسمان پہ قرآن ہوا ہے نا, یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک دن 2 دن کے اندر ہو جائے, مگر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگلے 7 سال فرام دا ڈے آف ٹوڈے, یعنی اس کو شروع تو آپ جنوری 2020 سے کریں, ہر آنے والا دور آدمی یہ کہے گا کہ جس ابھی 2020 کو برا کہہ رہے ہیں نا, پھر لوگ کہیں گے یار 2020 اس سے تو بہت اچھا تھا. دنیا میں امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر نئی نئی انریسٹ, اکنامی کا پرابلم, یہ چیزیں پیدا ہوں گی. اور جیسے ایک کرونا آیا تھا, کرونا کا تو ابھی چل رہا ہے نا, کوئی نیا بیکٹیریا, نیا جرثومہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. یہ جو ایسٹرولوجیکل چینجز آتی ہے نا, یہ بھی رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ٹو بی آنیسٹ, میں سچائی سے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ ایمانداری سے فیصلہ کریں. ہمارے معاشرے میں جھوٹ, ظلم, بے ایمانی, مکر و فریب, دھوکہ, یہ کہاں, منافقت کہاں تک پہنچ گئی ہے. تو بس اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر رب العزت کی خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہلکی سی بھی لاٹھی چل گئی نا, تو پھر پتہ نہیں کون کون لپیٹ میں آ جائے گا. اور ہماری ایسٹرولوجی کے حساب سے یہ وہ ٹائم آلریڈی شروع ہو چکا ہے, شروع ہو چکا. اچھا جی, حیدر بھائی سے سوال کیا تھا, اور یہ مانگنی تھی ضرور ہمیں توبہ استغفار کرنے چاہیے. حیدر بھائی سے سوال کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ کیا ہونے والا ہے, بڑا تفصیل سوال تھا, اور یہ صاحب کے حوالے سے بتائیے گا. اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی یہ کنجیکشن ہوئی ہے اور یہ اب پروسیجر چلے گا, اور جیسے ہمایوں صاحب نے بولا ہے کہ یہ 5-6 سال جو اپ کمنگ ہے, اس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ مجھے نہیں دکھائی دیتا ہے کہ پوزیٹیو اس اینگل سے ہوگا کہ دنیا میں بہتری آئے گی. پاکستان کو کیونکہ خاص اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگز ہیں, تو یہ وبا کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا ایشو نہیں دکھائی دیتا ہے. ہاں اوورآل ویسے ایشوز جو سے ہیں وہ چلیں گے ٹل جون کے بعد سینیریو تھوڑا چینج ہوگا, اور پھر آگے سلسلہ کار کچھ بہتر ہوگا. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے,
تو کچھ بہتری آتی دکھائی دیتی ہے اور تھوڑا سا چینج آتا دکھائی دیتا ہے جو پازیٹیو ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ دونوں صاحبان کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی اور یہ صاحب دیکھیں پہلی بات تو ہم کلیئر کر دیں کہ یہ بیسیکلی ایک سیکولر سا علم ہے اور اس علم کو جانتا ہے. آپ دیکھتے رہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایسی گھٹا آئی تو بارش برسے گی، بات پر نہیں برستی، ایسی آئی تو آندھی آئے گی، لیکن بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کہتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ہم نے اس میں عقل والوں کے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. تو نشانیاں ہیں، لیکن وبا بنیادی طور پہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جو اللہ کہتا ہے ہم جھنجھوڑنے کے لیے بھیجتے ہیں. بالکل. اگر ہم اور آزمائش اور عذاب میں ایک ہی فرق ہے. جو آزمائش آپ کو اللہ کے قریب، جو چیز اللہ کے قریب لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو اللہ سے دور کر دے وہ عذاب ہے. یہی چیز آزمائش بن کے ہماری نجات بن سکتی ہے، اور اگر ہم اللہ سے دور ہو گئے تو یہ ہمارے لیے عذاب ہے. چلے جی، اسی نوٹ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے جو ہے اور ان وباؤں سے جو دور رکھے اور ہمیں اپنا استغفار کرنے والا بنا دے، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.